13 جماعتی اتحاد کا غریب عوام پر پیٹرول حملہ۔ شہباز حکومت نے مہنگائی میں پسے عوام کو مزید پیس دیا۔ پیٹرول کی قیمت میں 14 روپے 85 پیسے فی لیٹر اضافہ کر دیا گیا۔ وزارت خزانہ کے نوٹیفیکیشن کے مطابق پیٹرول کی نئی قیمت 248 روپے 74 پیسے فی لیٹر مقرر کر دی گئی۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 13 روپے 23 پیسے فی لیٹر اضافہ۔ رات کے اندھیرے میں پیٹرولیم قیمتوں میں پھر اضافے نے عوام کی چیخیں نکال دیں۔ رکشہ ڈرائیور، مزدور، بائک والا، کار والے سب ہی پریشان ہو گئے ہیں۔ کہتے ہیں رات کو سوتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ صبح اٹھیں گے تو پیٹرول کی قیمت بڑھ چکی ہوگی۔ یہ چمڑی اتارنے والے لوگ ہیں، اپنی جیب بھریں گے، کچھ ٹھیک نہیں کریں گے۔ حکومت کی جانب سے عوام پر ایک بار پھر پیٹرول بم گرا دیا گیا۔ پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں بار بار اضافے کے خلاف دارالحکومت اسلام آباد کے جڑواں شہر راولپنڈی کے باسی کیا کہتے ہیں، بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے بابر ملک۔ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا اور اس وقت تقریباً 250 روپے لیٹر پیٹرول ہے، تقریباً کچھ پیسے کم ہیں۔ پیٹرول پمپ والوں سے بات ہوئی، کہتے ہیں جی لوگ اب تھوڑا کم ڈلوانا شروع ہو گئے ہیں۔ اور پھر جب ہماری ان لوگوں سے بات ہوئی تو یہ بہت زیادہ پریشان ہے۔ آپ بتائیں پیٹرول پھر مہنگا ہوا ہے؟ یہی ہوگا کہ بس لوٹا ماری ہوگی جناب علی، ایک دوسرے کا ہم گلا دبائیں گے، پھر یہ بولیں گے ہو گئی کھانا جنگی ہو گئی ملک میں۔ غریب بندے ہیں، ٹھیک ہے، پیٹرول اتنا مہنگا ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا، سواری بیٹھتی نہیں ہے۔ ہم یہاں پاگل لگ رہی ہے، بیوقوف لگ رہی ہے۔ درخواست سال میں ایک دفعہ بڑھتی ہے، ہماری مہنگائی ہفتے میں 2 دفعہ بڑھ رہی ہے۔ یہاں کے باسی تنگ ہیں، یہاں کے لوگ مکین تنگ آ گئے ہیں۔ کل عمران خان جو ہیں وہ 2 جولائی کا جلسہ کرنے جا رہے ہیں احتجاج کا، اور یہ جلسہ راولپنڈی اور اسلام آباد کے شہریوں کو کال دے کے کیا گیا ہے۔ جی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کہتے ہیں روس سے سستا تیل خریدنے کے بجائے درآمدی حکومت عوام پر ناقابل برداشت بوجھ ڈال رہی ہے، خود کو 1100 ارب روپے کا NRO2 دے رہی ہے۔ پیٹرول کی قیمت میں 99 روپے اور ڈیزل کی قیمت میں 133 روپے کا اضافہ کیا گیا۔ کل ہمارے احتجاج میں شامل ہوں۔ آپ کو براہ راست لاہور لے چلیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کا رہنما حماد اظہر نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ پاکستان میں پچھلے 2-2.5 ماہ سے چلا آ ہی رہا ہے، لیکن اس سلسلے کے نتیجے میں جو تباہیاں برپا ہوئی ہیں اس پہ آج گفتگو کرنی بہت ضروری ہے۔ اور سب سے پہلے میں پیٹرول اور ڈیزل کے اوپر بات کرنا چاہوں گا۔ پیٹرول کی قیمت اب تک 133 روپے لیٹر اور ڈیزل کی تقریباً 100 روپے لیٹر بڑھ چکی ہے، اور یہ ان لوگوں نے بڑھائی ہے کہ جب عمران خان صاحب نے 4 روپے لیٹر پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت بڑھائی تھی تو انہوں نے وزیر اعظم عمران خان سے استعفیٰ مانگ لیا تھا اور مہنگائی مکاؤ مارچ شروع کرنے کا اعلان کر دیا تھا۔ اور آج انہی کے وزیر خزانہ ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ میں جب آیا تو جن ملکوں سے ڈیزل نکل رہا ہے زمین سے، اس سے بھی سستا ڈیزل تھا پاکستان میں، اور پہلے وہ کہتے تھے کہ 4 روپے لیٹر کیوں بڑھایا، استعفیٰ دیں۔ تو انہوں نے 100 روپے لیٹر ڈیزل اور پیٹرول جو ہے وہ 133 روپے 2.5 ماہ کے اندر بڑھا چکی ہیں۔ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سب عالمی منڈیوں کی وجہ سے نہیں ہو رہا۔ یہ جو آپ کے پچھلے 2.5 ماہ کے اندر 25 روپیہ آپ کا روپیہ اپنی قدر کھو بیٹھا ہے ڈالر کے مقابلے میں، جو آج تک کبھی پاکستان میں نہیں ہوا، کہ صرف 2-2.5 ماہ کے اندر 25 روپے آپ کا روپیہ اپنی قدر کھو بیٹھے، تو یہ جو پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت بڑھ رہی ہے اس کے اندر بہت زیادہ اس کا عنصر بھی شامل ہے۔ اور اب بات صرف وہاں پہ نہیں رہی کہ سبسڈی نہیں دینی، اب حکومت اس سے باقاعدہ آمدن کما رہی ہے۔ PDL پیٹرول پہ 10 روپے یعنی پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی جو حکومت ٹیکس اکٹھا کرتی ہے وہ 10 روپے لاگو کر دیا گیا ہے، اور ڈیزل پہ 5 روپے لیٹر لاگو کر دیا گیا ہے۔ آپ کو یاد ہوئے گا کہ مفتاح اسماعیل صاحب کا ایک ویڈیو ہے جس میں وہ بڑا ناراض ہو رہے ہیں حکومت سے کہ آپ نے ابھی تک صفر کیوں نہیں کیا PDL، جب پیٹرول کوئی 120 روپے لیٹر تھا صرف۔ تو یہ اب PDL باقاعدہ لیا جا رہا ہے، یعنی کہ ٹیکس بھی لیا جا رہا ہے اور مزید بھی لیا جائے گا۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ باقی دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ ہندوستان میں خیر وہ تو روس سے تیل لے رہے ہیں تو انہوں نے تیل سستا بھی کر دیا، لیکن 24 روپے انہوں نے جو سینٹرل ایکسائز ڈیوٹی ہے PDL کا جو ان کا متبادل ہے وہ انہوں نے کم کر دیا ہے پیٹرول کے اوپر اپنے لوگوں کو مزید ریلیف دینے کے لیے۔ جاپان نے 30 سینٹ پر لیٹر کی سبسڈی اناؤنس کر دی ہے، اور امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے گیس کے اوپر سے تمام ٹیکس اٹھا دیے۔ ٹھیک ہے، یہ وہ لوگ اپنے لوگوں کے لیے کر رہے ہیں۔ ہم یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ پہلے ہم نے سبسڈی ختم کی، روس سے تیل نہیں لیا، سبسڈی ختم کی، اور اب ہم پیٹرولیم پروڈکٹس یعنی پیٹرول اور ڈیزل کے اوپر ٹیکس کی وصولی جو ہے اس کا باقاعدہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے، تاکہ عوام کی جو تھوڑی بہت سکت رہ گئی ہے وہ بھی ختم ہو جائے اور عوام کو سڑکوں پر سیٹا جائے۔
میں اب آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ روس کے ساتھ جو تیل ابھی تک نہیں خریدا گیا، اور اب ایک اپنے جو ہمدرد اخبار ہیں جن کے ایڈیٹر اور کالمسٹ انہوں نے کابینہ میں بھی بٹھانے کی کوشش کی، ان کے ذریعے لکھوایا جا رہا ہے کہ جی دیکھیں روس سے تیل لیا تو جا سکتا ہے پر اس کے نقصانات زیادہ ہیں۔ اب خود مان رہے ہیں کہ 30% جو ان کے دستاویزات ہیں کہ 30% ہماری ریفائنریز روس کا تیل استعمال کر سکتی ہیں۔ میں کہتا ہوں یار اگر وہ 30 بھی آپ نے نہیں لینا، آپ سواپ کر لیں کارگو، آئل سواپس ہوتے ہیں جو آپ ایک کروڈ آئل کا کارگو لیتے ہیں اور ایک ایسے ملک کے ساتھ سواپ کر دیتے ہیں جہاں پہ ان کی کیمسٹری جو ہے وہ وہاں روس کی چل جاتی ہے اور آپ ان سے دوسرا والا سادہ والا تیل لے لیتے ہیں اور دونوں کو $1-2 کا فائدہ ہو جاتا ہے اور بہترین آپ کو 30% سستا تیل مل جائے گا۔ چلیں اگر آپ سواپ بھی نہیں کرنا چاہتے، آپ ریفائنڈ پروڈکٹ لے لیں۔ روس پیٹرول اور ڈیزل بھی بیچتا ہے کروڈ آئل کے بغیر، کروڈ آئل کے علاوہ، اور لاکھوں ٹن بیچتا ہے ہر سال۔ آپ وہ خرید لیں ان سے 30% سستے ریٹ پہ، لیکن وہ بھی نہیں۔ بس ایک سما سا بنایا جا رہا ہے کہ کسی طرح یہ ممکن نہیں ہے، حالانکہ اگر نیت ہو تو سب کچھ ممکن ہے۔ روس پچھلے سال سے زیادہ تیل آج بیچ رہا ہے اور باقی ساری دنیا جو ہے وہ خرید رہی ہے، خاص طور پہ غریب ممالک، کیونکہ یہ جو چیپ انرجی ہے وہ سارا اب امیر ممالک جو ہیں وہ ہتھیاتے جا رہے ہیں۔ آپ LNG کو دیکھ لیں، اس کے اندر بھی یہی ہو رہا ہے۔ تو یہ تو سلسلہ آ گیا پیٹرول اور ڈیزل کا کہ کیسے جنہوں نے مداخلت کی بیرونی قوت نے اس کو راضی رکھنے کے لیے عوام کے اوپر مہنگے پیٹرول اور ڈیزل کا بوجھ ڈالا جا رہا ہے اور روس کے پاس نہیں جایا جا رہا۔ اور اب نہ صرف یہ کہ بوجھ ڈال رہے ہیں بلکہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی ٹیکس بھی کلیکٹ کرنا شروع کر دیا $5 اور $10 پیٹرولیم پروڈکٹس کے اوپر۔ اس سے جو معیشت کے اندر ایک جھٹکا لگے گا اور اس سے جو یہ جو $133 اور $100 انہوں نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت بڑھائی ہے اور جو مہنگائی ہر چیز کے اندر گھس جائے گی، وہ اس کا پہلے ہمیں کوئی نوید نہیں ملتی۔ اور ہمارا یہ خیال ہے کہ مہنگائی کی شرح 20 سے 30% کے درمیان اگلے ماہ سے ہونے والی ہے۔ اب ہم آتے ہیں لوڈ شیڈنگ کی طرف۔ تو اب آپ نے دیکھا کہ 9000 میگا واٹ کا شارٹ فال ہے، 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ معمول بن چکا ہے، اور ہر چیز کا جواب ان کے پاس ہے عمران خان۔ مہنگائی کیوں ہو رہی ہے؟ جی عمران خان۔ پیٹرول کیوں مہنگا ہو رہا ہے؟ جی عمران خان۔ لوڈ شیڈنگ کیوں ہو رہی ہے؟ جی عمران خان۔ آپ اتنے نالائق کیوں ہیں؟ عمران خان۔ بھائی بات یہ ہے کہ عمران خان کے وقت پہ تو یہ سارا کچھ نہیں ہو رہا تھا، عمران خان کے جانے کے بعد یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور وجہ عمران خان ہے۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لوڈ شیڈنگ کیوں ہو رہی ہے۔ نون لیگ جب آئی 2013 میں تو انہوں نے کہا ہم لوڈ شیڈنگ ختم کریں گے، تو بجائے کہ ڈیمز کی تعمیر کرتے، تیزی لے کے آتے ڈیمز کی تعمیر میں، انہوں نے امپورٹڈ ایندھن کے پلانٹ لگانے شروع کر دیے۔ امپورٹڈ ایندھن کے پلانٹ جو ہیں جی وہ لگ بڑی جلدی جاتے ہیں اور ان کی ساری مشینری باہر سے آنی ہوتی ہے، باہر سے ایلسیاں کھلنی ہوتی ہیں، باہر سے سپلائرز ہوتے ہیں، ایڈڈ بینیفٹ بڑے ہوتے ہیں اس کے، سمجھ رہے ہیں نا آپ۔ تو 3 امپورٹڈ کوئلے کے پلانٹ لگائے گئے، 3 امپورٹڈ LNG کے پلانٹ لگائے گئے۔ آج خود ان کو کہا گیا ہے کہ آپ بند رہیں، آپ 25% کیپیسٹی پہ چلیں۔ LNG کے پلانٹ تو چل رہے ہیں ابھی پوری کیپیسٹی پہ، لیکن کوئلے کے پلانٹس کو کہا گیا 25% کیپیسٹی پہ چلیں، کیونکہ اگر آپ پوری کیپیسٹی پہ چلیں گے تو $50 یونٹ آپ کی قیمت ہم کیسے ادا کریں گے۔ اور یہی سلسلہ اگلے ماہ سے LNG کا ہونے والا ہے۔ LNG کے پلانٹس بھی $30 یونٹ کی بجلی بنا رہے ہیں اور اگلے ماہ سے مزید بجلی بنائیں گے۔ لیکن اگر ان سے پوچھیں کہ لوڈ شیڈنگ کیوں ہو رہی ہے اور بجلی مہنگی کیوں ہو رہی ہے، تو یہ آپ کو سچ نہیں بتائیں گے کہ ہم نے امپورٹڈ ایندھن کے جو پلانٹ لگائے تھے وہ آج مہنگی بجلی بنا رہے ہیں، ہم خود ان کو چلانے جوگے نہیں رہے، اور اگر ہم انہیں چلاتے ہیں تو بجلی اور مہنگی کرنی پڑے گی۔ تو یہ سچ آپ کو بتائیں گے نہیں۔ جواب کیا ملے گا؟ عمران خان۔ اچھا صرف یہی نہیں ہے، جو لوڈ شیڈنگ کی مینجمنٹ ہے اوور آل، یعنی جو فیول سپلائز کی مینجمنٹ ہے، اس کے اندر کمپلیٹ جسے کہتے ہیں نیگلیجنس، یعنی کہ کمپلیٹ غفلت دکھائی جا رہی ہے۔ کوئی پلاننگ نہیں ہے، کوئی 4 لوگ ایک وزارت چلا رہے ہیں، کبھی ایک ناراض ہو جاتا ہے کبھی دوسرا۔ کل میرے پاس کچھ صنعت کار آئے ہوئے تھے، وہ کہہ رہے تھے جی ہم ان سے میٹنگ کرنے جاتے ہیں اپنی گیس اور بجلی سپلائی کے لیے، پتہ لگتا ہے کہ کبھی بجلی کا وزیر ناراض ہو گیا، کبھی پیٹرولیم کا وزیر ناراض ہو گیا کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا، میری کوئی بات نہیں سنتا۔ 4 لوگ وزارت یہ چلا رہے ہیں اور وزارت نہیں چل رہی۔ اور کیا رہے ہیں جی، یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کہہ یہ رہے ہیں کہ جی LNG نہیں خریدی عمران خان نے، اور 2 سال پہلے جب LNG سستی تھی تو تا قیامت کی لے لینی چاہیے تھی۔ یعنی پاکستان کے پاس کوئی سٹوریج فیسلٹی نہیں ہے LNG کی، جیسے LNG کا جہاز لگتا ہے سیدھا پائپ میں جاتا ہے اور پاور پلانٹ کے پاس چلا جاتا ہے۔ تو ان کو پھر کسی نے بتایا، ایک بلومبرگ کے انرجی کورسپونڈنٹ نے بتایا کہ اسپاٹ پرچیزز 2-3 مہینے پہلے ہوتے ہیں، 2 سال پہلے نہیں ہوتے کہ آپ 2 سال پہلے اگلے 10 سال کی لے لیں۔ پھر انہوں نے اپنا بیانیہ بدل لیا جب انہیں سمجھ آئی نا کہ وہ LNG کی تو سٹوریج نہیں ہے پاکستان میں، تو یہ ہم جب کہتے ہیں تو ہمارا مذاق اڑتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف نے لانگ ٹرم کانٹریکٹ نہیں کیے LNG کے، جو پلانٹ ہم لگا گئے تھے مہنگے
ان کا پیٹ بھرنے کے لیے پی ٹی آئی کو لانگ ٹرم کانٹریکٹ کرنے چاہیے تھے. تو میں ان کی اطلاع کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں جو سب سے سستا لانگ ٹرم کانٹریکٹ ہوا ہے LNG کا, وہ اعزاز پاکستان تحریک انصاف کو حاصل ہے. جو آپ نے 13.3% پہ کیا تھا وہ ہم نے 10.4% پہ کانٹریکٹ کیا, اور اسی کی وجہ سے آج آپ کے LNG پلانٹ جو چل رہے ہیں 80% کیپیسٹی پہ, وہ ہمارے اس کانٹریکٹ کی اس میں بہت بڑی ایک وجہ ہے. اور نون لیگ نے کون سے کانٹریکٹس کیے, ذرا آئیں وہ بھی ملاحظہ کر لیتے ہیں. نون لیگ نے 3 LNG کے کانٹریکٹس کیے, ایک قطر کے ساتھ اور 2 ٹریڈرز کے ساتھ. ان 2 ٹریڈرز نے ہمیں متواتر LNG دی جب ان کے سودے مہنگے تھے, اور عالمی دنیا سے اگر ہم لیتے تو سودے سستے تھے, لیکن ہم لے نہیں سکتے تھے کیونکہ ان کے ساتھ ٹیک اور پے کے سودے ہوئے تھے. تو ہم مہنگی LNG ان سے 3-4 سال لیتے رہے نون لیگ کے سودوں سے, اور جب عالمی منڈی اوپر گئی اور نون لیگ کے سودے مہنگے ہوئے تو وہ 2 ٹریڈر ڈیفالٹ کر گئے. یہ آپ کو نہیں وہ بتائیں گے کہ ہمارے 3 سودوں میں سے 2 سودے ایسے ہیں جو ڈیفالٹ کر چکے تھے جب عالمی منڈی میں قیمتیں اوپر گئیں. 12 دفعہ انہوں نے ڈیفالٹ کیا, اور پھر فائنلی مارچ اپریل میں آ کے انہوں نے کہا ہم باقی جتنی بھی مدت ہے کانٹریکٹ کی ہم نہیں سپلائی کر سکتے. لیکن اگر ان سے پوچھیں کہ یہ کیوں مس مینجمنٹ ہوئی ہے تو جواب کیا ہے, عمران خان. تو یہ اب لوگ, میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت صورتحال جا رہی ہے, اسپونٹینیس احتجاج ہو رہے ہیں ہر جگہ, اور وہ احتجاج جو ہے کراچی میں لوڈ شیڈنگ کے اگینسٹ احتجاج ہو رہے ہیں, لوگ لاہور میں احتجاج کر رہے ہیں, اور پورا زور لگایا جاتا ہے کہ وہ احتجاج کسی طرح میڈیا پہ کور بھی نہ ہو. کوئی احتجاج کرتا ہے تو ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے, یا اس پہ دہشت گردی کا پرچہ کر دیتے ہیں, یا اس پہ ٹیئر گیس کر دیتے ہیں, یا لاٹھی چارج کر دیتے ہیں, یا کسی غریب کو ویسے ہی راوی کے پل سے اٹھا کے نیچے پھینک دیتے ہیں اور وہ شہید ہو جاتا ہے. تو یہ جو فاشسٹ حکومت ہے اس کی کارکردگی یہ آپ کے سامنے ہے کہ معیشت صفر, توانائی صفر, اور پلاننگ صفر. اس وقت آپ کی معیشت بری طرح ڈوب رہی ہے, آپ کے پاس کوئی سمت نہیں ہے. سنا ہے وزیر خزانہ بھی ایک نیا لانے لگے ہیں, منی لانڈرنگ کے قوانین چینج کر دیے ہیں, عالمی ادارے اس سے نہ لائیں. آپ اندازہ کریں کہ IMF کہہ رہا ہے, جس کا مطلب IMF کہہ رہا ہے کہ یہ جو کرپشن کے اور منی لانڈرنگ کے قوانین آپ نے کیے ہیں, یہ کیا کیا ہے آپ نے. FATF کے قوانین کی مطابقت کے ساتھ مطابقت رکھنے کے لیے ہم نے منی لانڈرنگ کے قوانین میں جو ترامیم کی انہوں نے وہ بھی ریورس کر دی. میں اس پہ مزید بات نہیں کرنا چاہتا کہ ہمارا FATF میں کوئی کیس خراب ہوئے, لیکن یہ بھی کوئی انہوں نے کوئی اچھی حرکت نہیں کی. اور اب IMF کہہ رہا ہے کہ یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں. تو جو نہ اس گورنمنٹ کی بین الاقوامی طور پہ کوئی کریڈیبلٹی ہے, لوکلی جو ہماری مقامی طور پہ تو لوگ ان کو سنجیدہ لینا ہی چھوڑ چکے ہیں. اور میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ حکومتیں اس وقت ان کی افیکٹونیس ختم ہو جاتی ہے جب آپ کی کریڈیبلٹی مقامی طور پہ اور انٹرنیشنلی ختم ہو جاتی ہے. اور اب جتنی ہم زیادہ ضد کریں گے اس حکومت کو اپنے اوپر مسلط کرتے ہوئے, جتنے ہم متنازع طریقے سے اداروں کو انڈرمائن کریں گے, اتنا پاکستان کا نقصان ہوئے گا اور عوام پسے گی. آنے والا وقت جو ہے, جس طرح کی ان کی پالیسیز ہیں, وہ بڑا خوفناک وقت مجھے نظر آ رہا ہے. آنے والے وقت میں یہ فیصلہ نہیں ہوئے گا کہ لوگوں کو سڑکوں پہ کون نکالے گا. آنے والے وقت میں سوچنا یہ پڑے گا کہ لوگ اگر سڑکوں پہ نکل آئے تو کس کی بات سنیں گے واپس پرامن طور پہ پیچھے ہٹنے کے لیے. عوام کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے, اور ارباب اختیار کو بھی سوچنا چاہیے کہ اب ہمیں ملک اور اس کی فلاح کے لیے عام انتخابات کی طرف جانا چاہیے. جی سوالات. ہمارا صاحب یہ فرمائے گا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا قومی اسمبلی سے جو باہر آنے کا فیصلہ تھا, آپ بھی ہم خبر آپ کو دیں گے. وزیر اعظم شہباز شریف سے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ملاقات ہوئی ہے. ملاقات کا مزید احوال جانیں گے اظہر فاروق سے. اظہر بتائیے گا. جی, آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی ہے. اس ملاقات میں ملک کی سلامتی صورتحال, علاقائی جو امور ہے سیکورٹی سے متعلق, اس کا تفصیلی طور پر جائزہ لیا گیا. بالخصوص جو سلامتی سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں اور کچھ پیشرفت ہوئی ہیں مختلف مذاکرات کے حوالے سے, جس طرح TTP ہے یا دیگر امور, اس پر بھی تفصیلی طور پر مشاورت ہوئی ہے اس اجلاس میں, اس ملاقات میں. اس کے ساتھ ساتھ افغانستان کی صورتحال اور پاکستان میں امن و امان کو مزید بہتر بنانے کے حوالے سے اور سلامتی کے حوالے سے بھی مختلف امور کو ڈسکس کیا گیا ہے. بہت شکریہ اظہر فاروق. اور PTI کی اپیل پر چیف جسٹس سبرتا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے. بینچ میں جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس جمال مندوخیل شامل ہیں. راشد حبیب ہمارے ساتھ موجود ہیں. راشد, بتائیے اس متعلق کب ہو رہی ہے یہ سماعت آج؟ راشد سے بات کریں گے. 3 رکنی بینچ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف تحریک انصاف کی اپیل پر سماعت کرنے جا رہا ہے آج,
اور پی ٹی آئی نے یہ درخواست دائر کی ہے سپریم کورٹ میں گزشتہ روز لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے پر، اور پی ٹی آئی کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ سپریم کورٹ میں اس کو چیلنج کیا جائے گا، جس میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ تشکیل دیا گیا ہے، اور اس بینچ میں جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس جمال مندوخیل شامل ہیں۔ 3 رکنی بینچ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف تحریک انصاف کی اپیل پر سماعت آج کر رہا ہے۔ پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری کا ٹویٹ لکھتے ہیں، لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کرتی ہے۔ امید ہے سپریم کورٹ بحران کو مد نظر رکھتے ہوئے آج ہی سماعت کرے گی۔ پنجاب اسمبلی کے اجلاس روک دیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا انتخاب، فری اینڈ فیئر الیکشن کے انعقاد کے لیے اسمبلی سیکریٹریٹ نے ضابطہ اخلاق جاری کر دیا، جس میں کہا گیا ہے کہ اراکین اسمبلی اور اسمبلی سٹاف کے مہمانوں پر مکمل پابندی ہوگی۔ میڈیا پریس گیلری کے ذریعے وزیر اعلیٰ پنجاب کے الیکشن کی کوریج کریں گے۔ ایوان میں موبائل فون لے جانے پر پابندی ہوگی۔ سب کو پتا ہے پاور کہاں ہے، آخر میں لوگ سوال پوچھیں گے ملک کس طرف جا رہا ہے، کیا پاور کی کوئی ذمہ داری نہیں؟ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی پروگرام پاور پلے میں گفتگو۔ بات چیت ان سے یعنی پرانے اتحادیوں سے چل رہے ہیں، یعنی ہمارے کئی لوگ ہیں جو ان سے بات چیت کر رہے ہیں، اور وہ ہمیں پتہ ہے کہ اندر سے بڑے خوش نہیں ہیں وہ یہ بھی اندر سے آواز یہ آ رہی ہے کہ وہ ان کی وجہ سے نہیں وہاں بیٹھے ہوئے، وہ کسی اور کی وجہ سے وہ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ مجھے صرف افسوس آج یہ ہے کہ جو اس وقت پاکستان کے وہ ادارے جن کو سوچنا چاہیے پاکستان کا، وہ کیسے ان لوگوں کو بیک کر سکتے ہیں۔ آرمی چیف کے اوپر یہ سارا ہوا ہے جی، اگلا آرمی چیف کون بنے گا؟ پاکستان زیادہ امپورٹنٹ ہے یا آرمی چیف زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں کہ اگلا آرمی چیف کون ہوگا۔ یہ لوگ جو کہ کرپٹ ترین لوگ ہیں، جن کا سٹیک ہی پاکستان میں نہیں ہے، یہ پاکستان کی آرمی چیف اپوائنٹ کرے گا۔ جب یہ حیرت ہوئی جب پتہ چلا کہ میرے نوکروں کو ایجنسیز ان سے وہ رکھوانا چاہ رہی تھی ٹیپ کر کے میرے بیڈ روم میں، تاکہ ان کو پتہ چلے کیا باتیں ہوتی ہیں، تو ہم جب پوری تفتیش کی گئی تو میں جب پرائم منسٹر تھا تب سے ان کو تیار کر رہے تھے۔ ایک کو میں جانتا ہوں، اس کو بلیک میل کیا جا رہا ہے، اس کو یہی فیک ویڈیوز، یہ ڈیپ فیک ویڈیوز ہوتی ہیں اس طرح کے کہ جی ہم یہ کر دیں گے، ہم عام کر دیں گے، فیملیز کو، بچوں کو بھیج دیں گے، اس طرح کی چیزیں کی جا رہی ہیں۔ ایک وزیر بھی ہیں، یہ کیا جا رہا ہے۔